آج ایسٹر کا چوتھا اتوار ہے اور اسے پاک ماں کلیسیا نے اچھا چرواہا کا اتوار یا بلہٹ کا اتوار قرار دیا ہے۔ اچھا چرواہا، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ کیوں خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے؟ کیونکہ وہ تمام خوبیاں، تمام صلاحیتیں، وہ تمام اچھی باتیں جو ایک اچھے چرواہے میں ہونی چاہیے وہ خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح باپ کی طرف سے اس مقصد سے بھیجا گیا کہ ہم سب جو گناہ کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، وہ ہم سب کا کفارہ ادا کر کے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی عنایت کرے۔ آج جب خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یقیناً ہم سب جو خداوند یسوع مسیح پر اس کی اذیت، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے گناہوں کے واسطے مرا ہے اور مجھے زندہ کرنے کے لیے، مجھے ہمیشہ کی زندگی عنایت کرنے کے لیے اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا ہے، اپنی جان کو اس نے نثار کر دیا ہے تاکہ ہم سب کا وہ کفارہ ادا کر کے، اپنا خون بہا کر ہمارا کفارہ ادا کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عنایت کرے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ دوسری خداوند یسوع مسیح میں اچھی صلاحیت، اچھی خوبی جو ایک چرواہے میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھیڑوں کو دروازے سے باہر نکالتا ہے تو پھر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ ہر رہبر، ہر قائد یا لیڈر سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے آگے آگے چلے۔ اگر آپ اسرائیل کے علاقوں کو جانتے ہیں تو آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، مسیحی فلموں میں دیکھتے ہوں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح منادی کرتا ہے تو وہ علاقے کیسے ہیں؟ وادی ہے، پہاڑ ہے، ایک ہموار زمین ہے، کہیں پر زمین ٹیڑھی ہے، کہیں پر سیدھی ہے، کہیں پر اونچی ہے، کہیں پر وادی پائی جاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہ جب ہم ایک اچھے چرواہے کی تصویر دیکھتے ہیں تو اکثر اس تصویر میں ہم اس کے ہاتھ میں عصا دیکھتے ہیں
जो कि पहला निशान और इलामत उसका है कि वो इख्तियार रखता है, अथॉरिटी। दूसरा कि वो एक कायद है। तीसरा कि वो अपनी भेड़ों के दफा के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर चौथा कि वो अपनी भेड़ों की दुरुस्ती के लिए, उनकी असलाह के लिए, उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए वो उस छड़ी का इस्तेमाल करता है। और पांचवा कि उस छड़ी में, उस अस्से में निचली सतह पर जो जमीन को टच करती है, छूती है, पीतल की कुप्पी है। और चूंकि इस्राएल में ज्यादा जमीन जो पथरीली है, तो खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा उस तस्वीर में दिखाया गया है, जैसे जैसे वो आगे आगे चलता है, वो उस अस्सा को जमीन पर मारता, उसकी एक आवाज आती है। अगर वो निचली सतह पर उतर गया और भेड़ें उसके पीछे आ रही हैं, तो भेड़ें कम से कम उस अस्से की आवाज को सुन सकती हैं कि हमारा चरवाहा कहाँ पर है, हमारा कायद कहाँ पर है। और वो उसके आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे जाती हैं। इसलिए खुदावंद फरमाता है कि अपनी भेड़ों की भी तारीफ करता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो गैरों के पीछे नहीं जाती, क्योंकि गैरों की वो आवाज को नहीं पहचानती। खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो ये भी फरमाता है आज अंजील मुकद्दस में कि मैं अपनी भेड़ों का दरवाजा हूं। दरवाजा क्या मतलब रखता है? दरवाजा एक घर की चार दीवारी जो है उसको संभालने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए दरवाजा जो अंदर हैं उनको पनाह देता है, उनको इज्जत देता है। दरवाजे से अंदर जाना और अंदर से बाहर जाना, उस घर से एक तौल्लक जो है, एक खानदान से तौल्लक या उससे वाबस्तगी जो है वो जाहिर करती है। दरवाजा जो है वो आने जाने वाले को एक इज्जत बख्शती है कि ये इस घर का मालिक या इस घर का फर्जंद या बेटी है, जो जब चाहे अंदर जा सकते हैं, जब चाहे बाहर आ सकते हैं। चोर बटमार वो उस दरवाजे से नहीं जाती है। खुदावंद का फरमान है कि वो इधर उधर से कोशिश करते हैं कि वो उस घर में जा सकें, और उनका जाने का मकसद जो अच्छे चरवाहे का है वो नहीं है, मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ क्या है कि वो भेड़ों को परागंदा करने के लिए, उनको फाड़ने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर आना चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को अंदर बाहर ले जाता हूं, उन्हें अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता हूं। जैसा कि हम ज़बूर 23 में पढ़ते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, और गीत गाते हैं, रब अयाली मेरे कोल मेरी जानू, किसी चीज की थोड़ नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि वो मेरा अयाली, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा शेपर्ड है। और यूं खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को तहफ़्फ़ुज़ अनायत करता है, उन्हें अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता है, उन्हें राहत की नदियों के पास ले जाता है, और फिर
ہر قسم کے نقصان پہنچانے والے چرندے درندے جانور سے انہیں بچانا جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ان کی ہر طرح کی ضرورت کو جانتا اور اسے وہ پورا کرتا ہے۔ آج جو کہ اچھے چرواہے کا اتوار ہے، اس کے ساتھ ہم بلاہٹ کا اتوار بھی کہہ کر اس اتوار کو یاد کرتے ہیں کہ اس چرواہے کے نمونے کو اپناتے ہوئے کلیسیا میں جو پاپا اعظم ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ان کی کل جماعت ہے، کاہن برادری ہے، ڈیکنز ہیں، وہ اس اچھے چرواہے کی مثال اور اس کے نمونے کو اپنائیں، اچھے بن جائیں، اچھے بن جائیں، اور پھر آنے والے جو مستقبل کے چرواہے چوپان، ہم ان کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مہربان خدا ان سب کو اچھے چرواہے کی مانند بنائے، تاکہ جس طرح اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہیں راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، اچھی اچھی چراگاہوں میں لے جاتا ہے، مطلب کہ ہر طرح سے ان کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے، کلیسیا میں اسی طرح بھیڑوں کی پرورش، بھیڑوں کی دیکھ بھال کی جائے اور بھیڑیں اپنی چرواہوں کو پہچانے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ بھیڑوں کو بھی سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے چرواہے کو جانے، اپنے چرواہے کے ساتھ اپنی وفاداری، تابعداری، فرما برداری دکھائیں، ایک ہی غلے کی بھیڑیں بن جائیں۔ ایک غلے کی بھیڑیں بنیں گے تو پھر خداوند ہماری قیادت کرتا جائے گا، ایک اچھے قائد اور رہنما کی طرح جو کہ وہ ہے، وہ ہمیں اپنے پیچھے پیچھے لے چلے گا، تاکہ ہمیں ہر آنے والی آفت سے، ہر طرح کے خطرے سے، ہر طرح کی مصیبت سے بچائے۔ اور یہ ایام جس میں پوری دنیا میں ایک ایسی وبا، ایک ایسا وائرس جو انسانوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے، خدا کی بھیڑوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے، ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مہربان خدا جو کہ ہم سب کا اچھا چرواہا ہے، ہم سب کو، پوری دنیا کے ہر انسان کو اس وبا سے، اس موت کے خطرے سے بچائے، تاکہ ہم اس کی بھیڑیں تندرست اور خوشحال پائی جا کر ہمیشہ اسی کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں چلتے چلیں، اور اس کے پیچھے پیچھے چل کر ہم راحت کی ندیوں اور اچھی چراگاہوں تک پہنچ کر خداوند کی برکات، خداوند کے فضائل حاصل کر کے ہمیشہ اسی کے ساتھ پائے جائیں، ہمیشہ اسی کی آواز کو سنیں اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک مرتبہ نہیں کہا، بلکہ بار بار ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں اس بات کو پاتے کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جو میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنی جان کو کھوتا ہے وہ اسے بچائے رکھتا ہے۔ اور یوں مقدس یوحنا انجیل نویس
अपने पहले ख़त में भी इस बात का इकरार और ऐलान करता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील का शुरू, उसका आगाज़ इन्हीं अल्फाज से करता है कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, यही खुदा था और इसी में ज़िंदगी थी। ये दुनिया को ज़िंदगी देने के लिए, नूर देने के लिए आया है, और जितनों ने इसे कबूल किया है उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा है ताकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदगी देना चाहता है क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। हमें हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के ख़तरे से बचाता और हम सबको ज़िंदगी अनायत करता है। तो आइए हम खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमें हमेशा फजल बख्शता रहे कि हम उसके साथ वफादार रहें, ताकि इस ज़िंदगी जो कि हमेशा का ज़िंदगी का सरचश्मा है, इसी चश्मे से हमेशा ज़िंदगी को पीते रहें और खुदावंद के साथ हमेशा ज़िंदा पाए जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।